بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ماہ رجب میں کار خیر اور صدقہ و خیرات۔ کار خیر اور صدقہ و خیرات ہر وقت کرنا چاہیے، جتنی بھی آپ کی توفیق ہو ہر مہینے، اور جس دن بھی آپ کر سکیں ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن اب جیسے کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے اور شعبان آبیاری اور پھر رمضان، تو عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ رمضان میں لوگ جو ہے زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اس طرح کا جو زیادہ کام ہے خیرات کا وہ کرتے ہیں۔ تو رجب سے ہی آپ اپنا معمول بنائیں کہ کچھ کار خیر اور صدقہ خیرات شروع کر دیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی سے رجب کے مہینے میں، جو اللہ کا ماہ اعظم ہے، غم دور کیا تو اللہ اس کو فردوس میں نگاہ کی رسائی کے بقدر، یعنی کہ حد نظر تک وسیع محل مرحمت فرمائے گا۔ جنت الفردوس کی بات ہو رہی ہے، خوب سن لو۔ تم ماہ رجب کی عزت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں 1000 درجہ بزرگی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت عقبہ رحمۃ اللہ علیہ بن سلامہ بن قیس نے مرفوعاً روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رجب میں صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کوا ہوا میں پرواز کر کے اپنے آشیانہ سے اس قدر دور ہو جائے کہ اڑتے اڑتے بوڑھا ہو کر مر جائے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کوے کی عمر 500 سال تک بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے رجب میں کچھ بھی خیرات کی، اس نے گویا 1000 دینار خیرات کیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے ہر بال کے برابر نیکی لکھے گا اور 1000 درجہ بلند فرما کر 1000 گناہ مٹا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو رجب کے مہینے میں جتنا بھی ہو سکتا ہے صدقہ و خیرات کرنا شروع کریں۔ الحمدللہ مسلمان ہر مہینے کرتا ہے، لیکن اس کی نیت کی بات ہوتی ہے، تو اس مہینے اس نیت سے صدقہ خیرات کریں کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، حرمت کا پہلا مہینہ ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس صدقہ و خیرات کی نیت کو قبول فرما کر تمام خیر و عافیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے صدقہ کی اہمیت۔ میت جو ہے نا، جو فوت ہو چکا ہوتا ہے، وہ صدقہ کو کیوں ترجیح دیتی ہے؟ اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے تو، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا، سورہ منافقون کی آیت کا ترجمہ ہے، اے رب اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکیوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ نہیں کہے گا مردہ کہ میں عمرہ کروں، نماز پڑھوں، روزہ رکھوں۔ علماء نے کہا کہ میت صدقہ کی تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو، بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ اب ایک بات بہت غور سے سن لیں کہ صدقات کو ضائع ہونے سے ضرور بچائیں۔ سب سے پہلے جو ہے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے اگر انسان کبھی بھی احسان جتائے، لوگوں کو اس صدقے کے بارے میں بھی بتائے اور جس کو صدقہ دیا ہے اس کو بھی کوئی بات سنائے۔ دوسری بات کہ جس کو صدقہ دے دیا ہے تو اس کو کوئی تکلیف پہنچائے یا دوسروں کو تکلیف پہنچائے۔ تیسری بات جو ہوتی ہے، صدقہ دینا جو ہوتا ہے خلوص سے، نیت سے اور چھپا کر ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ کو دو دوسرے کو پتہ نہ چلے، اس میں ریاکاری بالکل بھی شامل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ریاکاری ہو، احسان جتایا ہو، تکلیف دی ہو تو وہ صدقہ ضائع ہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے،
ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ صدقہ آپ دیں، اتنا چھپا کر دیں، اور جس کو صدقہ دیں آپ اس کی اور زیادہ عزت کریں، اس کا اور خیال رکھیں۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو اپنے سے کم تر بھی سمجھیں اور لوگوں کو بھی سنائیں اور اس کو بھی سنائیں۔ اس ماہ رجب میں جو صدقات و خیرات کی باتیں ہیں، ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں اور اس پیغام کو آگے ضرور پہنچائیں، ضرور پہنچائیں۔